بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ غامدی صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک مضمون لکھا تھا۔ اس میں بتایا تھا کہ اسلام میں بطور فرد کے بھی ہمیں بہت ساری ہدایت دی ہیں اور معاشرے کو بطور معاشرہ کے بھی بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو کہیں پہ اقتدار حاصل ہوتا ہے تو انہوں نے ریاست کی سطح پر ان چیزوں پر عمل درآمد کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کی شریعت نے ان کے حکمرانوں سے یا نظم اجتماعی معاشرے سے متعلق کر دی ہیں۔ ریاست اور مذہب کی یہ بحث دور حاضر میں بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ریاست کے اختیارات کیا ہیں، وہاں پر فرد کی آزادی کیا ہے، اور ریاست مذہب پر اگر عمل پیرا ہوتی ہے تو اس سے ریاست کی شناخت اور اس کی ساخت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ ہم صاحب سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ تبدیلیاں آئی ہیں ریاست میں اور اس پر کچھ نئے معاصر آبجیکشن بھی سامنے آتے ہیں، ہم سب خدمت میں رکھیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ وہ ان ڈیولپمنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ جو موجودہ ریاست کا اسٹرکچر ہے یہ کیا اپنی ذات کے اندر ان ہدایات کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے جو مذہب چاہتا ہے۔ بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سابق کمال سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ہم صاحب، آپ کے وقت کا آغاز کرتا ہوں۔ ہم سب یہ جو ریاست اور مذہب کی ایک بحث ہے، یہ جو ایک تصادم آپ کو بظاہر نظر آتا ہے، ہمارے یہاں بڑی اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے۔ اس پر جو ایک پورا کا پورا بیانیہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جدید ریاست کا مذہب سے جو لا تعلقی ہے یہ اس کے اسٹرکچر اور اس کی ساخت کے اندر پیوست ہے، یعنی اس ریاست کی یہ ساخت مذہب کو اپنی انفرادیت میں قبول کرنے ہی سے گریزاں ہے، اور یہ جو سیکولرزم کو محض غیر جانبداری کہا جاتا ہے یہ ایک فعال سیاسی پروجیکٹ ہے جو اس موجودہ ریاست کے اسٹرکچر کے اندر انہیرنٹلی بلٹ ان ہے۔ لہٰذا اس اسٹرکچر کو مان کر یہ گفتگو اب نہیں ہو سکتی کہ بھئی نظم اجتماعی کی سطح پر بھی کوئی آپ مذہب کی تعبیر یا مذہب کی جو ہدایات ہیں ان سے اپنے آپ کو متعلق کر سکتے ہیں۔ یہ اس اسٹرکچر کی خرابی ہے کہ یہاں پر اجتماعی سطح پر کسی طرح کا کوئی دوسرا بیرونی تعبیر قبول نہیں کیا سکتی۔ میں نے پچھلی نشست میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریاست کن مراحل سے گزری ہے، جی، وہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے اور مختلف ادوار میں اس کی کیا صورتیں رہیں۔ اس کی تحلیل کر کے میں نے متعین طور پر اس جانب توجہ دلائی تھی کہ پہلے صدیوں تک ریاست دو عناصر کا مجموعہ تھا۔ ایک جگہ میسر آ گئی ہے، وہاں کوئی قوم بستی ہے، کوئی برادری ہے، کوئی قبیلہ ہے، وہ اپنا نظم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس جگہ جو قوم بستی ہے وہ بھی لازماً ہونی چاہیے اور اس کو کوئی علاقہ بھی میسر ہونا چاہیے۔ دو عناصر اگر موجود ہیں تو ریاست کی بنا پڑ گئی۔ اس کے بعد حکمران کو آنا ہے، وہ طاقت سے آیا ہے، وہ لوگوں کی رائے سے آیا ہے، وہ ان کے مشورے سے آیا، وہ آئے گا۔ پورا نظم پھر اس کی ثوابدید ہے، وہ اپنے لیے اعیان و اکابر کا انتخاب کرے گا، وہ اپنی طرف سے کسی کو عدلیہ پر مقرر کر دے گا، وہ اپنی فوج لے کر آئے گا۔ بالعموم آپ دیکھیے تو وہ بادشاہوں ہی کی افواج ہوتی تھی یا فاتحین کی افواج ہوتی تھیں، وہ ان کے ساتھ ایک ذاتی وفاداری کا تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ ساری طاقت اور ریاست کو چلانے والے سارے ادارے وہ حکمران کے ماتحت تھے یا حکمران کی قوت تھے یا حکمران کے پاس تھے۔ موجودہ زمانے میں ریاست نے اس ترتیب کو الٹ دیا ہے، یعنی اب وہ دو چیزیں نہیں رہی، اس کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تیسری چیز شامل ہو گئی ہے۔ علاقہ ہونا چاہیے، قوم ہوگی، کوئی قبیلہ ہے، جو بھی ہے، اس کے بعد ہی ریاست کا سوال پیدا ہوگا۔ لیکن اب ریاست اپنے وجود میں کچھ اداروں کو لیے ہوئے ہے، وہ اس کے وجود کا حصہ بن گئے ہیں، بالکل اسی طرح حصہ بن گئے ہیں جس طرح سے ہم انسان پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہمیں ایک بقا حاصل ہے، ایک تمام حاصل ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نسل دنیا سے رخصت ہو گئی تو انسانیت ختم ہو گئی۔ ریاست میں افراد بدل رہے ہیں لیکن ریاست موجود ہے۔ جی، ریاست میں اداروں میں افراد آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں لیکن ادارے موجود ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تین بنیادی ادارے ہیں، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، اور اسی طرح قانون نافذ کرنے والی قوتیں ہیں، جیسے فوج ہے، جیسے پولیس ہے۔ یہ اب ریاست کے ادارے ہیں۔ پہلے یہ حکمران کے آنے سے، اس کی ثوابدید پر، اس کے تعلق سے، اس کے انتخاب سے پیدا ہوتے تھے، اب یہ اس کے آنے سے پہلے موجود ہے۔ اور
یہ عارضی طور پر موجود نہیں ہے. جس طرح ریاست میں افراد نسلاً بعد نسل منتقل ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ ادارے بھی اپنے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہیں. لوگ آ رہے ہیں، ان میں بھرتی ہو رہے ہیں، وہ مختلف منازل اور مراحل طے کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ ادارے بھی اگر اس دنیا کی تعبیریں مستعار لیں تو ابدی ہو گئے. یعنی جس طرح ریاست ہے بالکل اسی طریقے سے اب یہ ادارے بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں. جی، یہ چیز ہے جس نے حکومت کو آخری درجے میں کمزور کر دیا ہے. یعنی وہ اب کہاں سے آئے گی؟ اس کو اگر عوام سے آنا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر عوام سے آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، تو عوام کی ایک طاقت اس کے پاس ہوگی، اور دوسری چیز اس کے اخلاقی وجود کی طاقت. ان دو طاقتوں کی بنیاد پر وہ ضابطہ روب عمل ہوتا ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشن یا دستور کہتے ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن اور دستور قوت کے سامنے کاغذ کا ایک کتابچہ ہے، لیکن وہ اپنی اخلاقی قوت رکھتا ہے. ٹھیک. یعنی ہمارا دستور، امریکہ کا دستور، اس کے پاس بندوق نہیں ہے، اس کے پاس فوج بھی نہیں ہے. یہ دستور اصل میں ان اداروں کے درمیان یا ریاست کے درمیان اور آنے والی حکومت کے درمیان نظم کیسے وجود پذیر ہونا ہے اس کو وجود پذیر کرنے کے قواعد بتاتا ہے. ان قواعد کو میں تسلیم کرتا ہوں تو یہ مجھ پر حکومت کرتے ہیں، میں ان کا انکار کر دیتا ہوں تو ان کے پاس نہ کوئی میزائل ہے نہ بم، یہ مجھ پر نہیں چل سکتے. ٹھیک. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قوت ہے جو ہمیشہ حکومت کرتی رہی ہے، اور اس قوت کے پاس وہ چیز بالفعل موجود ہوتی تھی جس کو ہم قوت کہتے ہیں. اب وہ بالفعل کہاں ہے؟ ریاست کے پاس ہے. حکمران آتا ہے، حکمران کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ آتا ہے، وہ اصل میں اپنی یہی اخلاقی طاقت ہے جو ریاست کے دستور کی صورت میں اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کو لے کر اپنی ایک حیثیت منواتا ہے. اس میں اب ناگزیر ہو گیا کہ یہ تمام ادارے جو ریاست کے ادارے ہیں یہ اس کی اس حیثیت کو تسلیم کریں کہ اس کو حکم دینا ہے اور ہمیں ماننا ہے. یہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ عمل بھی رضاکارانہ ہونا ہے. یعنی اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ان کو پابند کر سکے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں بار بار یہ دیکھا کہ اگر ان اداروں میں سے کسی ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا، عدلیہ نے کر لیا یا فوج نے کر لیا یا کسی اور ادارے نے کر لیا کہ وہ حکمران سے تعاون نہیں کرے گا تو حکومت چلانی ناممکن ہو. بیوروکریسی کرتی ہے عام طور پہ. اور پھر جس ادارے کے پاس بندوق ہے، وہ ریاست کا ادارہ ہے، وہ جس وقت فیصلہ کر لیتا ہے تو وزیر اعظم کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ چند لمحے پہلے وہ ملک کا سربراہ تھا اور فوج اس کے احکام کی پابند تھی، اور چند لمحے بعد وہ کسی کال کوٹلی میں بند کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وہ بنیادی تغیر یا تبدیلی ہے جو آ گئی ہے. اس تغیر کو سامنے رکھ کر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ریاست اپنے وجود کے لحاظ سے اب کسی مذہب، کسی نظریے کی پابند نہیں ہو سکتی، ورنہ تو آپ بہت بڑی کشمکش کو جنم دے رہے ہیں. اس کو خدام کی جگہ پہ کھڑے ہونا ہے. یعنی اگر فوج ہے، اگر پولیس ہے، اگر انتظامیہ ہے، اسی طرح سے عدلیہ ہے، وہ اگر نظریات کی علمبردار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر تو ریاست میں کوئی نظم قائم ہی نہیں کیا جا سکتا. پھر ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ریاست کے یہ ادارے ہی نظم سنبھال لیں. یعنی بیوروکریسی ہے یا انتظامیہ ہے، اس میں جب آخری درجے میں کوئی آدمی پہنچ جائے تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہی ملک کا وزیر اعظم بن جائے، اور اسی طریقے سے عدلیہ میں آخری درجے تک پہنچ جائے تو اسی کو صدارت بخش دیں. اس کے سوا پھر کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا. تو ان اداروں کو اب خدام کی حیثیت سے آنے والی حکومت کے ماتحت کام کرنا ہے. یہ جدید ریاست یا جمہوری ریاست کے لیے بنیادی قاعدہ ہے. اس بنیادی قاعدے میں نے یہ عرض کر دیا کہ لازماً کشمکش پیدا ہوتی ہے. اس کشمکش کو خالص اخلاقی اور عقلی اصولوں پر ختم ہونا ہے. یعنی اس میں یہ تسلیم کرنا ہے کہ نہیں، لوگ جس شخص کا انتخاب کریں گے، جس کو وہ منتخب کر کے حکمرانی کا منصب دیں گے، ہم سب اس کے ماتحت ہو جائیں گے، ہم سب اس کے احکام کی پابندی کریں گے. یہ پابندی لفظ اور معنی دونوں لحاظ سے ہوگی.
یہ دل کی پوری آمادگی کے ساتھ ہوگی اور ہم اس کو آخری درجے میں اپنے وجود کا حصہ بنائیں گے۔ یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ آسان فیصلہ نہیں ہے۔ جن جگہوں پر یہ فیصلہ صدیوں کے تعامل کے نتیجے میں ہو گیا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ہر جگہ اس کی توقع کر لیتے ہیں۔ یعنی اس فیصلے کے لیے دو چیزیں ناگزیر ہیں، یہ اس کے بغیر اگر کر بھی لیا جائے، جیسے کہ بہت سی جگہوں پر جہاں دستور بن جاتا ہے تو یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے، یہ چلتا نہیں ہے، اس کو بار بار حوادث پیش آتے ہیں، اس پر بار بار حملہ ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جو اس کی طاقت بن سکتی ہیں، ایک یہ کہ لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ وہ کسی کو بے لگام نہیں ہونے دیتے۔ یعنی اب حکمران نے کہاں سے آنا ہے؟ لوگوں سے منتخب ہو کے آنا ہے۔ جب اس نے لوگوں سے منتخب ہو کے آنا ہے تو منتخب کرنے والوں کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ اگر اداروں میں سے یا ریاست کی قوت میں سے کوئی قوت بے لگام ہوتی ہے تو اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں، اور بعض موقعوں پر جان دے کر ان کو محاسبہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ مقابل میں طاقت موجود ہے، مقابل میں بندوق موجود ہے۔ عوام میں اتنا شعور ہو اور جو لوگ حکمران بنے ان کا اخلاقی وجود اتنا غیر معمولی طریقے پر صاف اور شفاف ہو کہ ان پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو طاقت بن سکتی ہیں۔ اسی طاقت سے فوج کو، پولیس کو، عدلیہ کو کوئی حکمران اپنے ماتحت عملاً رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ان میں کوئی کمزوری آئے گی تو پھر ایک طاقت دوسرے پر حملہ آور ہونے کے منصوبے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ تو ریاست کی نوعیت میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ تحلیل کر کے آپ کو سمجھاؤں کہ وہ یہ تبدیلی ہے۔ یعنی اب فوج حکمران کی فوج نہیں ہے، وہ رائل آرمی نہیں رہی، ریاست کی وہ ریاست کی فوج ہے۔ اب عدلیہ حکمران کے مقرر کردہ اور اس کے انتخاب سے مقرر کردہ قاضی نہیں ہے، وہ اگرچہ تقرر کرتا ہے ان کا، لیکن وہ در حقیقت ایک خاص نظم کے تحت اپنی جگہ سنبھالتے چلے جاتے ہیں۔ عدلیہ ایک باقاعدہ ادارہ بن چکی ہے، یہی معاملہ انتظامیہ کا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو اب ریاست کا کوئی مذہب ہوگا، ریاست کسی خاص نقطہ نظر کی حامل ہوگی، یہ تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ جو کچھ ہونا ہے وہ حکومت کی سطح پہ ہونا ہے۔ یعنی جو لوگ حکمران ہیں، حکمران ظاہر ہے عوام سے آئیں گے، عوام میں کس کو اکثریت حاصل ہے؟ جو نقطہ نظر اکثریت رکھے گا وہ ہو سکتا ہے کہ جمہوری ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ لبرل ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ مذہبی ہو، وہ ہو سکتا ہے اشتراکی ہو، اجتماعی ہو، یعنی کوئی بھی نقطہ نظر ہے جس کا لوگوں پر غلبہ ہے، حکومت اس کی نمائندگی کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جن جمہوریتوں کو ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو جو سیاسی جماعتیں وجود میں آتی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں نا جو اصل میں عوام کی نمائندگی کر رہی ہیں، جو سیاسی جماعتیں وجود میں آتی ہیں وہ اپنے نظریے کے لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹس ہیں یا یہ کہتے ہیں یہ ریپبلکنز ہیں تو آپ غور کر کے دیکھیں یہ ایک نقطۂ نظر کو بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کے نام ہی بیان کر رہے ہیں، رائٹ ونگ، یا اسی طریقے سے کنزرویٹوز ہیں یا اسی طرح سے لبرلز ہیں، تو یہ در حقیقت اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عام طور پر عوام کی اگر آپ تحلیل کریں تو ان کو آسانی کے ساتھ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ایک بڑا حصہ عام طور پر قدامت پسند یا روایت پسند لوگوں کا ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک چھوٹا حصہ لیکن کافی بڑا حصہ، یعنی وہ قدامت پسند یا روایت پسند لوگوں کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن ایک بڑا حصہ ہوتا ہے وہ آزاد رو لوگوں کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے خیال، اپنے فکر میں نئی سے نئی صورت کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں، اور بہت تھوڑی تعداد 5-10% میں نے عرض کیا تھا ان لوگوں کی ہوتی ہے جو نظریاتی وجود رکھتے ہیں، جن کے فیصلوں کی بنیاد عقلی استدلال ہوتا ہے، جو فقہ و تدبر کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں، بڑی چھوٹی صورت۔ ظاہر ہے کہ یہ قوتیں ہر جگہ موجود ہیں اور ان قوتوں کے باہمی عمل میں سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ انتخابات ہوتے ہیں تو یہ اپنا پروگرام لے کے آتے ہیں، اپنا منشور لے کے آتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک اگر مذہب کو ماننے والا شخص ہے یا مذہب کو ماننے والی جماعت ہے پیش کرے گی، اس کو اگر تائید حاصل ہو گئی ہے تو مذہب گویا حکومت کی سطح پر اپنا تعلق ریاست کے نظم سے قائم کرے گا، اس کو ادھر سے آنا ہے، یعنی نہ وہ عدلیہ سے اٹھ کے آ سکتا ہے
نہ انتظامیہ سے اٹھ کے آ سکتا ہے، نہ فوج سے اٹھ کے آ سکتا ہے۔ یہ ادارے تو اب ریاست کے ادارے ہو کے رہ گئے۔ اب حکومت جن لوگوں نے کرنی ہے وہاں سیاسی جماعت ہوگی، وہاں ارباب حل و عقد وجود میں آئیں گے جن سے مقننہ وجود پذیر ہوگی، اور اس میں کسی شخص کو آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ وہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو مذہب کا تعلق یا نظریے کا تعلق یا نقطہ نظر کا تعلق وہاں آ کے قائم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی اور جگہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو پورا نظم درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے توجہ دلائی تھی کہ ہمارے ہاں ریاست اب کیا صورت اختیار کر گئی ہے۔ ایک تو اس کو لوگوں نے تحلیل کر کے سمجھا نہیں، اور دوسرے یہ کہ اس وقت جو ریاستیں بالعموم ہیں وہ رنگ یا نسل کی بنیاد پر نہیں بنتی، وہ اصلاً ایک خطہ ارض کی انتظامی وحدت کی صورت میں بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک، اگرچہ بعض ریاستوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ عرب عصبیت پر کھڑی ہیں، یا وہ انگریزوں کی عصبیت پر کھڑی ہیں، یا وہ ملے عصبیت پر کھڑی ہیں، اب بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ہر ریاست کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ وہاں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اب ان لوگوں کے ساتھ یا نسلی تعلق نہیں رکھتے، یا رنگ کا تعلق نہیں رکھتے، یا مذہبی تعلق نہیں رکھتے۔ میں نے مثال دی تھی کہ ملیشیا اگرچہ ملے قوم کا ملک کہلاتا ہے، لیکن وہاں اچھی خاصی تعداد اب ان لوگوں کی ہے جو چین سے آ کے آباد ہوئے یا ہندوستان سے لا کے آباد کیے گئے۔ ان کا مذہب بھی الگ ہے، ان کی روایات بھی الگ ہیں، ان کا ذہنی اور ثقافتی پس منظر بھی الگ ہے۔ ریاست ان سب کی ہے۔ جب ریاست ان سب کی ہے تو ریاست اپنے لیے اس نوعیت کی کوئی شناخت اب قبول نہیں کر سکتی۔ مذہب کی حیثیت ایک نقطہ نظر کی ہے، میں اس کو مانتا ہوں تو بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کوئی آدمی اجتماعیت کو یا اشتراکیت کو مانتا ہے یا کسی اور نقطہ نظر کا حامل ہے۔ وہ اپنا پروگرام لے کے آئے گا، اس کو متعین طور پر یہ بتانا چاہیے کہ میں اگر ایک مذہبی آدمی ہوں تو مذہب کی وہ کیا چیزیں ہیں جس کو میں ریاست کے نظام میں نافذ کروں گا، اس لیے کہ مجھے اکثریت حاصل ہوگی۔ تو جب وہ یہ بات کہے گا تو اس کو اگر لوگوں نے قبول کر لیا، اکثریت نے اس کو حکومت کرنے کا حق دیا ہے، تو یہ حق بھی اس کو حاصل ہو گیا کہ جس چیز کو وہ درست سمجھتا ہے اس کا نفاذ بھی کرے۔ تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ اس پہلو سے نہیں ہے، صرف ریاست کی نوعیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے وجود میں اب مقابل میں کھڑی ہے، اور جب وہ مقابل میں کھڑی ہے تو بعض اوقات وہ سرکشی اختیار کر لیتی ہے، کشمکش پیدا کر لیتی ہے، حکومت کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس میں اگر غور کر کے دیکھیں تو ہر جگہ یا تو عامت الناس کا شعور اس درجے میں نہیں ہوتا جہاں وہ اس کی مزاحمت کر سکیں، اور یا حکمران اپنے آپ کو اتنا صاف شفاف رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اخلاقی وجود کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب کمزور ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ریاست کو اقدام کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ کشمکش ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس سے اب نمٹنا ہے، ہر حال میں نمٹنا ہے، اس لیے کہ اس کو اب لوٹایا نہیں جا سکتا۔ یعنی اس کو لوٹانے کی تو ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ پھر جنگ و جدال کا بازار گرم کر دیا جائے، اسی طریقے سے لوگ اپنے اپنے جتھے بنائیں، اسی طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں اور پھر قوت کے بل پر آ کے حکومت کریں۔ اس میں یہ ریاست کے ادارے جیسے ہی وجود پذیر ہوں گے یہ اپنی ابدی حیثیت میں پھر مقابلے پر آ جائیں گے، ان کو آپ کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ یہی وہ بات ہے جو لوگوں کو سمجھانے کی ہے کہ اب کوئی مسیحا بھی آ کے کچھ نہیں کر سکتا، اس کو بہرحال ریاست کے اس نظم کو جو ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے اپنے ماتحت رکھنا ہے، اور اس کو ماتحت رکھنے کے لیے اب تک و توق کرنی ہے۔ یہ کشمکش مسلمان ملکوں میں بھی ہے، یہ مغربی قوموں میں بھی ہے، یہ اس وقت امریکہ جیسے ملک میں بھی ہے جو سب سے زیادہ جمہوریت کی بڑی تاریخ رکھتا ہے اور جس کے دستور کو اور جس کے نظم کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کشمکش سے اب کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ تو نوعیت یہ نہیں ہے کہ سیکولرزم اس کی سرشت میں چلا گیا ہے، نوعیت یہ ہے کہ اس میں جو طاقت کا یہ توازن ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہوا ہے، اس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور جب تک ان کو نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک کوئی چیز بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، نقطہ نظر بالکل واضح ہوگا ہم سے، بڑی ہی تفصیل سے آپ نے تحلیل کر کے وہ تبدیلی بتائی، پوٹینشیل تبدیلی جو ریاست کے اس پورے اسٹرکچر میں ہوئی ہے اور جس کے نتیجے میں اس وقت جو کشمکش ہمیں نظر آتی ہے طاقت کے مراکز کے درمیان، اس کی نوعیت کو واضح کیا۔ اچھا ہم سے کچھ مفروضے اسی
اسٹرکچر کو مانتے ہوئے سامنے رکھ کے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. مثال کے طور پر اگر ہم یہ 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ موجودہ جو ریاست ہے جس کو یہ ادارے ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ اپنی ذات میں اے پولیٹیکل ہے اور اے ریلیجس ہے، یعنی یہ کسی بھی حیثیت میں نہ مذہب کے وجود کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہ کوئی اپنا کوئی نقطہ نظر رکھتے ہیں، یہ اپنی ایک طاقت رکھتے ہیں، ریاست کے نظم کو اپنی اپنی ڈیوٹیز میں چلا رہے ہیں، عدلیہ فیصلے کر رہی ہے، فوج حفاظت کر رہی ہے، بیوروکریسی ملک کا نظام چلا رہی ہے. تو اس اسٹرکچر میں جہاں پر ان کے پاس اتنی غیر معمولی طاقت ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم یہ 1 منٹ کے لیے ان کو مان لیں کہ یہ کوئی اپنی مذہبی تعبیر بھی رکھتی ہیں اور اپنا، تو پھر تو اور زیادہ خوفناک صورتحال ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر وہ مذہبی تعبیر غلط ہوئی اور مجھے اس سے اتفاق نہیں ہوا پھر تو ریاست اپنی طاقت کے ذریعے اس کو نافذ کرے گی. جیسا کہ ہمیں ہندوستان میں نظر آیا کہ وہاں کی جو اسٹیٹ ہے، جو ریاست ہے، وہ ہندوتوا کا ایک تصور لے رہی ہے، تو اس کے جو مظاہر سامنے آ رہے ہیں کہ ایک عام مسلمان مثال کے طور پہ FIR کٹوانے بھی جاتا ہے، تو چونکہ اسٹیٹ ایک ریلیجس آئیڈیالوجی کے اندر آ چکی ہے تو وہ تو زیادہ گھنونا کام ہوگا اگر یہ ہو جائے. تو اس سے جو مسائل پیدا ہوں گے اس کا لوگوں کو ادراک نہیں ہے. یعنی اس وقت کی ریاست میں اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو لوگ بھی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ مقننہ جس قانون کو ملک کا قانون بنا دے. پہلا معاملہ تو کسی بھی ملک کے سپریم لا کا ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. وہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی دستور ساز اسمبلی بنائے گی، گویا لوگوں کے منتخب نمائندے بنائیں گے. اسی طریقے سے قانون بھی بنے گا. اس قانون میں کوئی مذہبی تعبیر آ رہی ہے، اس میں کوئی اشتراکی نقطہ نظر لا رہا ہے، اس میں کوئی خاص لبرل زاویہ نظر ہے جو اس کے اندر گنا ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی آئے گا اس کو بہرحال ریاست کے ادارے قبول کیے رہیں گے تو ریاست کا نظم چلے گا. اگر وہ قبول کرنے سے انکار کر دیں گے تو کشمکش پیدا ہوگی. تو اس وجہ سے اگر آپ ریاست کے لیے کوئی چیز لازم کریں گے تو عوام جن لوگوں کو منتخب کر کے بھیجیں گے ان کے اور ریاست کے مابین اپنے وجود میں کشمکش برپا ہو جائے گی. تو اس لیے صحیح اصول یہی ہے کہ پہلے ریاست کو اس بات پر آمادہ کیا جائے، یعنی ریاست جیسی بھی ہے اس کو آمادہ کیا جائے کہ وہ عوام کے فیصلے کو قبول کرنا سیکھے. یہ جب تک وہ نہیں سیکھے گی کشمکش رہے گی. ہمارے جیسے ملکوں کا المیہ یہی ہے کہ وہاں بھی ریاست نے اس معاملے کو شرع صدر سے قبول ہی نہیں کیا ہے، اور اس میں دونوں چیزیں کردار ادا کرتی ہیں. یعنی ریاست کے ادارے یہ محسوس کرتے ہیں کہ عوام ایسے باشعور نہیں ہیں، وہ بعض اوقات انتہائی غلط فیصلے کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے خود ریاست کے وجود کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو لوگ حکمرانی کے منصب پر آتے ہیں وہ اپنی سیرت، اپنے کردار اور اپنے شفاف کردار کے لحاظ سے اپنا اثر قائم نہیں کر پاتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے مرحلے میں اندر ہی اندر کشمکش برپا ہوتی ہے اور اس کے بعد جس کے پاس بندوق ہے وہ اپنا غلبہ قائم کر لیتا ہے. اس کشمکش کے لیے ہم کو قوم کی تربیت کی طرف توجہ دینا ہوگی، اور یہ سب اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے، حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے یہ کام کرے، علماء بھی، دانشور بھی. جس وقت لوگوں کا شعور ایک خاص سطح پر پہنچ جائے گا اور وہ اپنے حکمرانوں کی حیثیت سے ان لوگوں کا انتخاب کریں گے جن کے کردار اور جن کی سیرت پر اعتماد کیا جا سکے، تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اب کوئی نظم چلایا جا سکتا ہے. تو اس وقت سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو طاقت ریاست کو منتقل ہو گئی ہے اس کے ہوتے ہوئے حکومت کو حکومت کرنے کا حق کہاں سے دلوایا جائے. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، لوگوں کے سوالات جو ہمیں موصول ہوتے ہیں غامدی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں پہلے ہمارے ساتھ کون ہے. جی سوال کیجیے گا آپ. غامدی صاحب، میں ابرار کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سیدنا معاویہ کے ملوکیت کے نظام کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بنیاد پر جسٹیفائی کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ علی معاویہ اختلافات کے بعد وہاں پر سیاسی استحکام لانا ضروری تھا جس کے لیے شورا پر فیصلہ نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. کیا اسی اصول کے مطابق ابھی حالیہ پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ اجتہاد کیا جا سکتا ہے کہ صدر پاکستان کو لائف لانگ امیونٹی دی جائے، کیونکہ عرصہ دراز سے یہاں پر بھی سول ملٹری کشمکش کی وجہ سے بہت زیادہ انسٹیبلٹی تھی؟ جی غام صاحب فرمائیے گا، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اس میں جو ایک بنیادی بات انہوں نے فرمائی ہے وہ صحیح نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں استحکام کی وجہ سے معاملات شورا پر نہیں چھوڑے جا سکتے تھے.
میں نے یہ کہا تھا شورا کو وجود میں لانے کی کوئی صورت موجود، میکینزم ہی نہیں موجود تھا، یعنی وہ میکینزم ہی موجود نہیں تھا جو شورا کو اعتبار بخشے. یعنی شورا ایسے نہیں ہوتی کہ میں ایک دن 10 آدمیوں کو بٹھا لوں، ان کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے، ٹھیک، اور اس بات کو مانا جانا چاہیے کہ فلاں اور فلاں ہے جس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہے. ہاں، اس کے لیے آپ کو ایک قاعدہ، کوئی دستور بناتے ہیں. ہم موجودہ زمانے میں اسی مقصد سے انتخابات کراتے ہیں. انتخابات کا نتیجہ ہے جو ان کو اعتبار بخشتا ہے. یہ چیز وہاں پہ کس طرح حاصل کی جائے، اس کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہوئے. ٹھیک، یعنی خلفائے راشدین نے جو نظم بنایا تھا اس کی عمر ہی اتنی تھی، وہ اپنی عمر پوری کر کے ختم ہو گیا. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے سے جن لوگوں کو اعتبار بخش دیا تھا وہ ان کے ذریعے سے چلایا جا رہا تھا. وہ جیسے ہی ختم ہوئے تو وہ نظام بھی ختم ہو گیا. اب جو مملکت تھی یا سلطنت تھی یا ملک تھا، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک پارٹی ہے، اس کے اندر ارباب حل وقت کا کیسے تقرر ہوگا. تو یہ معاملہ ہمارے ملک میں ہو چکا ہے. ہم نے ایک دستور بنا لیا، اس دستور پر ہم نے اتفاق کیا، اس دستور کے مطابق ہم انتخابات کراتے ہیں. ہمارے ہاں اس میں مقننہ وجود میں آتی ہے، تو وہ ادارہ موجود ہے اور اس کے لیے میکینزم بھی موجود ہے. اس وجہ سے یہاں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو انہوں نے بتایا ہے. اور وہ سوال چونکہ نہیں پیدا ہوتا تو اسی لیے اب جو کچھ بھی کرنا ہے غلط یا صحیح وہ بھی مقننہ ہی سے کروانا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. جی آپ سوال کیجیے گا. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، وعلیکم. میں وشاخ بات کر رہا ہوں سہیوال سے. میرے مشاہدے کے مطابق عصر کا وقت سلفی ٹائم اور حنفی ٹائم دونوں کے ہاف پوائنٹ کے اوپر بنتا ہے. اگر آپ سورج کو دیکھیں تو یہ میرا مشاہدہ ہے گرمیوں اور سردیوں دونوں کا. تو کیا یہ میرا نتیجہ درست ہے؟ اور اس ہاف ٹائم سے پہلے ظہر ادا کی جائے اور اس ہاف کے بعد عصر ادا کر لی جائے. جی ہم سب یہ اثر کا وقت ہے کیا؟ یہ مرل عین جو ہم کہتے ہیں عام طور پہ کتابوں میں لکھا تو اس سے مراد کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ کھڑے ہوئے ہیں تو سورج کہاں پر آئے گا آپ کہیں گے تب اثر کا وقت ہو گیا ہے؟ یعنی آپ کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں سورج کی طرف، سر نہیں اٹھائیں. اچھا، یوں سیدھے کھڑے وہ ہو. آپ کی آنکھوں کے سامنے، یعنی آنکھیں اٹھائیں اور دیکھیں. تو سر اٹھائے بغیر جب آپ آنکھیں اٹھاتے ہیں تو یہ مرل عین ہے. اچھا یہ سورج کے نچڑنے کا وقت ہے. عصر کے معنی یہی ہے. اچھا، جو چیز اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے وہ یہ ہے. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سورج کس وقت نچڑنا شروع ہوتا ہے. نچڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس طرح نصف النہار پر اب نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی قوت میں کمزور ہو رہا ہے. اس کمزوری کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہ عصر کا وقت ہے. تو اس کو متعین کرنے میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن بنیاد یہی ہے. عصر کا لفظ اسی پر دلالت کرتا ہے، اور نمازوں کے اوقات اصل میں ان کے نام سے منتقل ہوئے ہیں. یعنی فجر، اسی طرح سے ظہر، اسی طرح سے عصر، مغرب، عشاء. یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ ان تغیرات کے نام ہیں. تو یہ نام خود بتا رہے ہیں کہ ان کا وقت کیا ہونا چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ بعض جگہوں پر کوئی اختلاف کا امکان نہیں، جیسے فجر، اس کی علامتیں نمودار ہو جاتی ہیں. اسی طریقے کا معاملہ ظہر کا ہے، وہاں سورج بالکل نصف النہار پر چلا جاتا ہے. یہی معاملہ مغرب کا ہے، وہاں ہم غروب کو دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ نمازیں ہیں جن میں بالعموم کوئی اختلاف نہیں ہوتا. عصر میں ذرا صورتحال مختلف ہی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ تھوڑا بہت اختلاف کرتے ہیں. آپ آسانی کے ساتھ، جیسے انہوں نے کہا، درمیان میں اگر کھڑے ہو جائیں تو کم و بیش یہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، اس پر عصر کی نماز پڑھی جا سکتی. ٹھیک، بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. جی آپ سوال کیجیے گا. السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں محمد ساحل ہوں افغانستان سے. میرا یہ سوال یہ تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے اسلامک پرسپیکٹیو میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ یعنی ہارڈ ورکنگ ہے، ادھر اللہ کی توفیق بھی ہے کہ اللہ کچھ عطا کرتا ہے آپ کو یا نہیں عطا کرتا ہے. انٹرنیشنل لٹریچر اینڈ ادر تھنگز وی سی luck as well, that luck is also important. If you are not lucky you won't be successful. So اسلامک پرسپیکٹیو میں سکسیس کا کیا فارمولا ہے اینڈ لک ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں؟ ہم سب افغانستان سے سوال ہے. کامیابی اسلام کیا بتاتا ہے؟ کیسے صرف اپنی محنت سے آتی ہے یا کوئی لک بھی ہوتی ہے یا اور کوئی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں؟ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں. یعنی مجھے کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، کچھ قوتیں حاصل ہیں، مجھے ان کا ٹھیک اندازہ کرنا ہے، ان کو تیار کرنا ہے، ان کے مطابق اقدام کرنا ہے. اس کے لیے جو صحیح میں کر سکتا ہوں پوری کرنی ہے. اس کے بعد خدا کا فیصلہ ہے. اس دنیا میں
نتائج 100% نکل آئیں، یہ قانون نہیں بنایا گیا۔ اس میں انسان جدوجہد کرتا ہے، بارہا نتائج اس کے مطابق نکلتے ہیں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی نہیں بھی نکلتے۔ تو چونکہ یہ دنیا ابتلاء کے اصول پر قائم ہے، اس وجہ سے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بدعا بھی رہے، اس کی توفیق بھی مانگے، اور اگر کسی ایک خاص جدوجہد میں کہیں ناکامی محسوس ہو رہی ہو تو غور کرے کہ کیا میں نے کسی چیز کے انتخاب میں غلطی تو نہیں کی، اقدام میں غلطی تو نہیں کی، سعی و جہد میں غلطی تو نہیں کی۔ تو اپنا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنے پروردگار سے بھی دست بدعا رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک واضح ہو گیا۔ ہم سے بھی عام طور پہ ہمارا جو معاشرہ ہے، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں پر چونکہ میرٹ نہیں ہوتا تو آپ محنت کرتے بھی ہیں تب بھی نتیجہ نہیں نکلتا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو مطلب میری قسمت ہی خراب تھی۔ لیکن یہ جو جدید ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، یہاں پر کچھ تھوڑے میرٹ نظام کچھ بن چکے ہیں، تو یہاں پر نتیجہ خیزی بھی ہو جاتی ہے، تو پھر لگ تو پھر اس کا مطلب نہیں ہوئی، تو معاشرے نہیں کیا جو کچھ کیا۔ دیکھیے، بحثیت مجموعی تو اس دنیا میں کچھ قوانین کار فرما ہیں۔ ان قوانین میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر بحثیت معاشرہ آپ کو وہ مواقع ہی میسر نہیں ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ ٹھیک، یعنی آپ کی ساری جدوجہد ناکام ہو جائے گی۔ تو کچھ تو قوانین اور قاعدے ہیں، ان کے مطابق دنیا چل رہی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ قانون قاعدے کے مطابق معاملہ ہو تو آپ آخر میں کامیابی ہو جائے، لازم نہیں ہے۔ زیادہ تر کامیابی ہوتی ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ سے دست بدعا رہنا چاہیے، یہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور اسی کو بعض عارفوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ السعی منا والاکمام من اللہ، ٹھیک، یعنی میرا کام یہ ہے کہ میں جدوجہد کروں، میں اپنا جائزہ لوں، میں اپنی صلاحیتوں کو ٹھیک استعمال کروں، مجھے جو کچھ اپنے گرد و پیش میں میسر ہونا ہے اس کو بھی دیکھوں۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو بہتر کریں، اپنے معاشرے کو بہتر کریں، اپنے سیاسی نظم کو بہتر کریں۔ یہ ساری چیزیں مل کر کردار ادا کرتی ہیں، اس سے پھر نتائج نکلتے ہیں۔ وہ نتائج تو بالکل اسی طرح نکلتے ہیں جیسے 2 اور 2 4 نکلنے چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر موقع پر نکلتے ہیں۔ ہر موقع پر نکلیں تو پھر تو اس دنیا میں ابتلاء کا اصول کار فرما نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ میرا آپ کا امتحان کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے بعض اوقات آخری درجے کی درست صحیح بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ آخری سوال لیتے ہیں، جی فرمائیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد سہیب ہے اور میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ غامدی صاحب کے فہم قرآن کے مطابق کائنات محض ختم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے بعد جنت اور جہنم کی صورت میں ایک دائمی اور مستحکم مرحلے میں داخل ہوگی، جبکہ جدید طبیعیات کے غالب نظریات یہ کہتے ہیں کہ کائنات انٹروپی کے قانون کے تحت بالآخر ہیٹ ڈیتھ یا کسی اور تباہ کن انجام کی طرف جائے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس سائنسی انجام اور قرآن کے اس بیانیے کے درمیان جو ظاہری تصادم نظر آتا ہے، اسے آپ اصولی طور پر کیسے حل کرتے ہیں؟ اور کیا ایسا مذہبی تصور کسی مسلمان سائنسدان کے سائنسی مفروضات پر پہلے سے ایک فکری سمت متعین نہیں کر دیتا؟ جی ہم سے فرمائیے گا۔ یہ کہتے ہیں جی ہر چیز، یہ ہیلیم گیس ہے، یہ ختم ہوگی، اس کے بعد ہر چیز آپ سے آپ خاتمہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید جو تصویر کھینچتا ہے وہ تو ہے بھی دنیا بڑی فعال ہے، چل رہی ہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، یکا یک ایک دم سے قیامت آ گئی، تو سائنس اور دین کا جو بیانیہ ہے اس میں جو تصادم بظاہر نظر آتا ہے۔ نہیں، کیا سائنس نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے؟ اس نے تو صرف تجزیہ کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا اپنے اندر بھی خاتمے کے اسباب رکھتی ہے۔ یہ بات مذہب نے بھی بتائی ہے کہ یہ اصل میں تو فانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ ہے، یہ کوئی ابدی طاقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ازل سے ہے اور یہ ابد تک رہنی چاہیے، یہ وجود میں بھی ذات باری کے اذن سے آئی ہے، اس کا خاتمہ بھی اس کے اذن ہی سے ہونا ہے۔ تو یہ 2 باتیں بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ یعنی سائنس اس پہ اصرار نہیں کر رہی کہ دنیا اس کے سوا ختم نہیں ہو سکتی، جی تو مذہب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، جس دن اس کا پروردگار یہ فیصلہ کر لے گا کہ اب اس کو ختم ہونا ہے تو تم سوئے ہوئے ہوگے، تم جاگتے ہوگے، تم چلتے پھرتے ہوگے، ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گی۔ مذہب یہ بحث نہیں کر رہا کہ اس کے ختم ہونے کا سائنسی طریقہ کیا ہوگا، وہ تو اللہ کے حکم اور اس کے اذن کا تذکرہ کر رہا ہے، تو وہ چاہے اب ختم کر دے، چاہے 2 گھنٹے بعد ختم کر دے۔ جب سائنس غور کرے گی تو وہ تو یہی دیکھے گی کہ آدمی کو کیسے مرنا چاہیے، یعنی اس میں یہ چیزیں کام کر رہی ہیں، یہ آزاد درست ہیں، یہ آزاد درست نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض امراض میں انسانی جسم کا جائزہ لے کے سائنسدان بتا سکتے ہیں کہ یہ ایسے مرے گا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کیا موت نہیں آ سکتی؟ تو موت خواہ میری اور آپ کی ہے، خواہ جانوروں کی ہے، خواہ درختوں کی ہے، نباتات کی ہے، خواہ اس پوری کائنات کی ہے، وہ اذن الہی سے آنی ہے
اور اذن الہی سے آنے کی خبر مذہبی دے سکتا تھا، وہ دے رہا ہے۔ ان دو باتوں کا تعلق ایک دوسرے سے کسی طرح بھی کسی تصادم میں نہیں ہے۔ سائنس یہ بتائے گی کہ کینسر کا مریض کیسے مرتا ہے، وہ یہ بتائے گی، یہ بتائے گی کہ دل کا مریض کس طریقے سے مرتا ہے، اس سے اندازہ بھی لگائے گی کہ اس طریقے سے مر سکتا ہے۔ خدا کا فیصلہ ہے، وہ پہلے آ جائے گا بعد میں۔ نقطہ بالکل واضح ہے، بڑی اچھی مثال ہے۔ کینسر کب ہوگا، کس کو ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، یہ کام سائنس کا نہیں ہے، یہ ماورائی حقیقت ہے جس سے ہوتا ہے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو